اس کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ باپ دادا سب سیاست میں تھے، تو اس نے بھی اسی میں کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ باپ اور دادا دونوں نے مخالفت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سیاست میں آئے۔ وہ اسے اپنا خاندانی بزنس دینا چاہتے تھے، لیکن وہ سب کی مخالفت کے باوجود اس طرف آنا چاہتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ اس کے اچھے کام لوگوں میں اس کی مقبولیت کو بڑھا رہے تھے۔ ملک رب نواز کا بیٹا ملک طلال اپنی ڈگری مکمل کر کے جب گاؤں آیا، اس نے گاؤں کے حالات دیکھے۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک ارادہ کیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی بحالی کا سوچا اور کام کرنے کی ٹھانی۔ میرا نام طلال ہے۔ بچپن ہی سے میں شہر میں رہا۔ اسکول سے یونیورسٹی تعلیم تک میں بہت کم گاؤں گیا، کیونکہ میری والدہ کا تعلق شہر سے تھا، تو وہ گاؤں کو اتنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ جب میں نے MBA کی ڈگری مکمل کی تو کچھ دن تفریح کی غرض سے گاؤں چلا گیا۔ وہاں لوگوں کی حالت زار دیکھ کر افسوس کے ساتھ دکھ بھی ہوا۔ ہمارا خاندان صدیوں سے یہاں پر حکومت کرتا آ رہا تھا اور عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ پھر میں نے شہر واپس آ کر اپنا خاندانی بزنس سنبھالنے کی بجائے گاؤں میں ہی رہ کر لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا یہ قدم والدہ کے ساتھ بابا اور دادا کو بھی ناگوار گزرا۔ ان کے خیال میں مجھے سیاست کی الف بے بھی نہیں آتی، لیکن میں ان غریب لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ ملک رب نواز نے 3 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ 2 بیویوں کا تعلق گاؤں سے تھا اور ایک کا تعلق شہر سے تھا۔ شہر والی بیگم پڑھی لکھی تھی۔ وہ ملک رب نواز کے ساتھ بزنس کو بڑھانے میں پورا ساتھ دے رہی تھی۔ بڑی بیگم ان پڑھ ہونے کے ساتھ ملک صاحب سے عمر میں بڑی بھی تھی۔ ان کے والد دوسرے علاقے کے نمبردار تھے۔ وہ لوگوں کو رعب میں رکھنا جانتی تھیں۔ دوسری بیگم وٹے سٹے کے رشتے میں بیاہ کر آئی تھیں، تو ان کا اپنا رعب و مزاج تھا۔ ملک صاحب تینوں بیویوں میں سے شہر والی کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھتے، کیونکہ وہ ان کی من پسند بیوی تھی، اور شہر والی سوتن کو دونوں ہی اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ اب طلال کی گاؤں آمد نے ان کو عدم تحفظ کے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ ویسے تو دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتی تھیں، مگر سوتن کے معاملے میں دونوں ایک پیج پر آ جاتی تھیں۔ بڑی چودرانی چاہتی تھی ان کا بیٹا ملک صاحب کا وارث بنے۔ سیاست میں وہ دانیال کو آگے لے کر آئیں۔ چھوٹی چودرانی اپنے بیٹے کو اس مقام پر دیکھنا چاہتی تھیں۔ دانیال کو اس کی ماں نے شروع دن سے سیاست میں آنے، حکومت کرنے کے خواب دکھلائے تھے۔ دانیال پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ رو دھو کر اس نے BA کر لیا۔ اسے لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی کا بہت شوق تھا۔ کالج میں بھی آئے دن اس کے لڑکوں کے ساتھ اڈے ہوتے رہتے۔ اس میں جذباتی فن ہونے کے ساتھ لوگوں کو
پاؤں تلے دبا کر رکھنے کا جنون بھی تھا۔ جب طلال نے گاؤں میں لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں پوچھا تو دادا کا جواب اسے سن کر گیا تھا۔ اس کے دادا اور باپ کے بقول چھوٹے لوگ اگر پڑھ لکھ گئے تو کل کو یہ ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے، اس لیے ان لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان پڑھ رہیں۔ گاؤں میں پینے کا صاف پانی نہیں تھا، کوئی ڈسپینسری نہیں تھی۔ وہ حیران تھا، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی اور ہمارے لوگ غربت کی چکی میں پس رہے۔ انہی لوگوں کے ووٹوں سے ہم حکومت میں آتے اور ان کے نام پر فنڈنگ کر کے ہم اپنے خزانے بھر لیتے۔ اسے اپنے باپ پر بھی افسوس تھا، پڑھ لکھ کر بھی جس کی سوچ چھوٹی ہی رہی تھی۔ سب سے پہلے طلال نے گاؤں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس نے فلٹر پلانٹ لگوایا، اسکول کی عمارت کو صاف کروایا، اپنے تعلقات استعمال کر کے وہاں کے ٹیچرز کو واپس بلایا۔ پھر اس نے گاؤں کو جانے والی بڑی سڑک کو پکی کرنے کا کام شروع کروایا۔ ڈسپینسری کے لیے جگہ تھی تو عمارت بنوانے کا کام شارٹ نوٹ پر شروع کیا۔ اس کے فلاحی کاموں کو لے کر باپ کے ساتھ ماں بھی ناراض تھی۔ وہ بیٹے کو شہر میں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے روز فون کر کے واپس آنے کو کہتی، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کام کروا رہا تھا۔ اصل دھماکہ تب ہوا جب اس نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، کیونکہ حکومت میں آئے بغیر وہ اپنے علاقے کی بحالی کے لیے کام نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ اس کے فیصلے کو لے کر حویلی میں سوگ کا سا سما تھا۔ بڑی ماں اپنے دانیال کو اس سیٹ پر دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر طلال اس سیٹ کے لیے نامزد ہو جاتا تو ان کے بیٹے کا سیاسی مستقبل خطرے میں تھا، اور یہ سب وہ نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ وہ طلال سے خود بات کرے۔ دونوں بھائی کے درمیان اس بات کو لے کر ایک دیوار سی بن گئی تھی۔ ایک گاؤں چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھا اور دوسرا اسے بھیجنے کے لیے باضد تھا۔ چھوٹی ماں نے اسے ایک آفر دی تھی، وہ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ واپس لے لے تو وہ اس کو اپنی آدھی جائیداد دینے کو تیار ہیں۔ لیکن طلال نے چھوٹی ماں کو بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ حیران تھا، اس کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں رہے، لوگوں کے لیے کام کرنا، سب کو میرا یہاں رہنا اتنا برا کیوں لگ رہا؟ جب الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کروانے کا وقت آیا تو طلال بھی اپنے کاغذات جمع کروا آیا۔ اگلے ہی دن اس کے کاغذات رد کر دیے گئے اور یہ کام اس کے باپ نے کروایا تھا تاکہ وہ سیاست سے دور رہے۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ غصے سے باپ کے کمرے میں گیا۔ جب آپ کا مجھ پہ کسی طرح بس نہیں چلا تو آپ مجھے ہی بھگانے لگ گئے۔ میرے کاغذات رد کروا کر کیا ملا؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں گاؤں میں رہوں، لوگوں کے لیے کام کروں؟ مجھے بس وجہ بتا دیں۔ ملک رب نواز نے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آئے اور شانے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کو کہا۔ میری بات سنو، تم مجھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ عزیز ہو،
میں نہیں چاہتا تم گاؤں میں رہو، تم یہاں کے ماحول اور سیاست کو نہیں جانتے۔ ایک سیاست وہ ہوتی ہے جو ایوانوں میں بیٹھ کر کی جاتی، یہ گاؤں کی سیاست تمہارے بس کا کام نہیں۔ تم نے لوگوں کی بحالی کے لیے کام کیے، میں نے تمہیں نہیں روکا، لیکن اب روک رہا ہوں۔ یہ دانیال کی سیٹ ہے، اسے آنے دو۔ وہ جذباتی ہے، غصے میں کچھ بھی کر سکتا۔ اس کی دونوں بیویاں اثر و رسوخ والے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے بندے کو مروا دینا پرندے کو مار دینے سے زیادہ آسان ہے۔ جب تم اپنے علاقے کو سنوار دو گے تو دوسرے گاؤں دیہات کے لوگ بھی یہ مطالبہ کریں گے، اور یہاں کا وڈیرا نظام یہ سب نہیں چاہتا۔ میں تمہیں مرنے سے بچانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا بھائی بھائی کا دشمن بن کر اسے مروا دے، اس لیے تمہیں شہر کا سارا بزنس دے رہا ہوں، تم اسے بڑھاؤ سنبھالو۔ اس لیے بھی یہ سب کر رہا۔ تمہارے دادا نہیں چاہتے، وہ تمہاری ماں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ غیر برادری سے ہیں، تو تم اپنے دادا کو نہیں جانتے جو اپنے بھائی کو مروا سکتے ہیں، ان کے لیے پوتے کو مروانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آج انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا تھا جس کو وہ سالوں سے سینے میں چھپائے آ رہے تھے۔ تو آپ نے دادا کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا؟ طلال نے پوچھا۔ میں کیا ایکشن لیتا؟ وہ کون سا میرا سگا بھائی تھا؟ ان وڈیروں کی 3 4 بیویاں ہوتی، ان کے بچے کبھی ایک دوسرے کے نہیں بنتے۔ جب کسی کو موقع ملا اپنا کام کر دکھایا۔ شروع دن سے مائیں جو بچوں کو سکھاتی ہیں وہی ان کے بچوں کے ساتھ پروان چڑھتا۔ جب میں نے تمہاری ماں سے شادی کی تھی تو بابا نے پہلے ہی لکھوا لیا تھا کہ شہر والی عورت کے بچوں کا گاؤں کی کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہوگا، سیٹ پر بھی نہیں۔ میں مجبور تھا، اگر میں بابا کی بات نہیں مانتا تو تمہاری ماں کو چھوڑنا پڑتا۔ جب مجھے قبول نہیں تھا اس لیے یہ کام کیا۔ اب میری بات مانو اور جاؤ، واپس چلے جاؤ، ملک رب نواز نے رنجیدگی سے کہا۔ طلال نے باپ سے وعدہ لیا، گاؤں میں جو ترقیاتی کام اس نے شروع کروائے ہیں ان کو پایۂ تکمیل تک آپ ضرور پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے بیٹے سے وعدہ کر لیا۔ طلال اگلے دن سب چھوڑ چھاڑ کر بجھے دل سے واپس شہر چلا گیا۔ دونوں باپ بیٹا طلال کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے، باپ کی چالاکی کو تو سمجھ نہیں سکا، سیاست کو کیا سمجھے گا؟ سیاست تو نام ہی جھوٹ کا ہے۔